کہ اگر وہ نہ کریں اور واپس ہم وہ ڈو مور پہ چلے جائیں تو پھر خداحافظی کریں اس ملک کا. انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی یہ بلڈ کرنے کے لیے جو ایک اسٹیچر ہوتا ہے، جو اس کا اکنامک سٹینڈنگ ہوتی ہے، جو اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. اکنامک سٹینڈنگ آپ کی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آلموسٹ آن دا ورج آف بینکرپسی. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. مغرب اس دورے کو کس نظر سے دیکھے گا؟ دیکھیں جی، مغرب تو صاف ظاہر ہے کہ جو ان کو چیز سوٹ نہ کرے اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. لیکن پھر یہ ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی کو یرغمال تو نہیں بنا سکتے اس بات پر کہ کوئی کیا سوچے گا اور کوئی اس کو کیسے دیکھے گا. ہمیں اپنا انٹرسٹ پرسو کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان ٹھیک ہے، ہم سے بڑا ملک ہے، وہ روس کے سے ہتھیار بھی خریدتا ہے، وہ ایران کے ساتھ اپنے تجارت بھی تیل کی کرتا رہا ہے، جو کہ ابھی میرا خیال ہے بند کر دی ہے. تو جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں اور کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو جو جس نظر سے بھی دیکھے ان کی نظریں کچھ دیر کے بعد خود دوسری طرف چلی جاتی ہیں. عمران خان صاحب بار بار ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد جو دونوں ممالک کے درمیان اس وقت تعلقات کی سچویشن ہے وہ ظاہر ہے وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے. اور ایک ایسے میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہم کسی بلاک کے ساتھ کھڑے نظر تو آتے ہیں، ہم کہتے تو ہیں، لیکن ہم جس طرح چین میں ابھی گئے، اس کے بعد اب رشیا جا رہے ہیں. بقول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بلاک نہیں جوائن کرنا چاہیے، مگر ہم نے تو ایک بلاک جوائن کر لیا ہے. تو پاکستان میں دو دڑے بن گئے ہیں بریسو صاحب. ایک دڑا وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بائیڈن کی کال نہیں آئی تو روس چلا گئے. ایک دڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی دیکھو بات سنو، جو بھی ہو ہم انکل سیم کی کال کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں اور چیزوں میں انگیج ہونا ہے. جبکہ ہماری جو ایکسپورٹ ویسٹ کو ہے وہ تو اربوں ڈالر میں ہے، 12 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ اس وقت وہ ایکسپورٹ ہے. آپ اس وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان مغرب سے دور ہو سکتا ہے اس میں؟ اس وقت وہ ایک کانفلکٹ زون ہے اور اس میں کوئی بھی فارن ڈگنیٹوری وزٹ کرے گا روس کی ایک ایسے وقت میں جبکہ ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ ساری مل جل کے تو ان کے خلاف باقاعدہ فائنینشیل پرسنل سینکشنز لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل قسم کی وزٹ بن جاتی ہے ڈسکشن کی حد تک، اور اس کو دنیا کے پاور سینٹر میں بڑا سیریسلی جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا. ویسٹ سے دور ہونے کا مطلب ہے تو وہ تو آپ آلریڈی ویسٹ سے بہت دور ہیں، ورنہ آپ کو یہ انویٹیشن ہی نہیں آنی تھی. ویسٹ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ روس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ ویسٹ کا جو ڈیسیجن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ایک طرح کی جو جونیئر پارٹنرشپ تھی یا اسٹریٹجک الائنس تھا یا جو بھی تھا اس سے باہر نکل گیا. یعنی بلاکس تو بن گئے ہیں، اس کی وجہ چین ہے. ہم سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یوکرین کا معاملہ یہ کتنے عرصے تک چلے گا. اس دورے کی بہت اہمیت ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ چائنا میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ روس کا دورہ کیا جائے گا، اور چائنا اور رشیا کے تعلقات آپ کو معلوم ہے کہ چین کے ساتھ آپ کے جو بھی اکنامک اور اسٹریٹجک قسم کے الائنسز بنے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان آلریڈی ویسٹ سے کوسوں میل دور ہے. جو بائیڈن کا فون کرنا اور نہ کرنا جو ہے یہ سب خود اس کی وضاحت کرتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ روس کے دورے پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. جہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے وہ جو ڈیمیج تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے اور اس میں کسی طرح کی دو آرائیں نہیں ہیں. اب اس کو وہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور عمران خان یہ جو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم اب نیولی فاؤنڈ قسم کی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں ایز فار ایز اٹ کمز ٹو فارن افیئرز، تو یہ کوئی معمولی میسج نہیں ہے. یہ میسج دینے کے لیے اگر آپ ماسکو میں جا رہے ہیں تاکہ دنیا یہ بلیو کرے کہ آپ واقعہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو اس میسج کا دوسرا پہلو بھی ہائی لائٹ ہو سکتا ہے. جب دنیا جو ہے وہ روس کو اس طریقے سے ایگریسر سے وار مونگرنگ کی الزام لگا کے تو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت آپ جا کے ماسکو سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں جی کہ ہم ویسٹ سے ناراض ہیں اور ہم روس اور چین کا جو نیا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم BRI کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی ہیروئزم والی کہانی نہیں ہے. یہ کلیئرلی آپ کے رول میں تبدیلی کے بجائے رول کو ری پلے کرنے والا کیریکٹر ہے. چونکہ آپ اگر دیکھیں پاکستان کی ہسٹری تو پاکستان انٹرنیشنل امپیریلسٹ ڈیزائن کا حصہ رہا ہے
جو کہ ریکگنائز قسم کا ڈیزائن تھا سیٹو کا, سینیٹو کا, بغداد پیکٹ کا, یو ایس ملٹری ایڈ کا, یہ ساری کہانیاں جو ہیں اس میں وہ اس کا حصہ رہا ہے, جو کہ ایک انٹرنیشنل امپیریلسٹ ڈیزائن تھا اگینسٹ سوشلزم, اگینسٹ سوویت یونین, اینڈ اس کے بعد اور اس کے بعد انٹل ریسنٹلی ایون جو ہے وہ نان نیٹو پارٹنر کے طور پہ جب آپ ریکگنائز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس انٹرنیشنل ڈیزائن کا حصہ ہیں. اس کے بغیر ظاہر ہے کوئی کنٹری آپ کو اس طرح ریکگنائز نہیں کر سکتی. تو اس کے فوراً بعد جب آپ اس سے گر گئے تو اس کی وجہ آپ سامنے ہے کہ خود مختلف, یہ صرف ٹرمپ کی بات ہی نہیں تھی کہ جو لوز ٹاک کے عادی تھے, اس سے پہلے ہیلری کلنٹن نے یہ واضح کر دیا تھا. جو انڈین اسپیسیفک قسم کا آپ کا مانگ ہوتی ہے, مطالبہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمیں اسلحہ دو ورنہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا, یا انڈیا کو اسلحہ نہ دو ورنہ وہ ہم پہ حملہ کر دے گا, یا ہماری اتنی مدد کرو, یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کلوز ڈاؤن کر دی. تو آپ کا چونکہ پورا جو مال کھڑا تھا انٹرنیشنل ریلیشن کا وہ تھا ہی انڈیا اسپیسیفک, اس کی تو بنیادیں ہل گئی, تو آپ کے پاس کوئی سمت ہی نہیں رہی. چائنا, رشیا اور پاکستان جو کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے سلسلے میں وہ اچھی طرح آپ کو معلوم ہے. تو ہمارے بہت گہرے انٹرسٹ ہیں اس چیز میں کہ جلد از جلد یہ دورہ ہو اور یہ تینوں ملک کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے اور یہ افغانستان کے سلسلے میں آگے بڑھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے ٹائمنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے بھی ملٹی لیٹرلزم ہوتا ہے دنیا میں, ہمارا جو ہے یوکرین کے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہوگا. یوکرین کے جو امبیسڈر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ سامنے آیا ہے, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس دورے میں یہ جو کنفلکٹ ہے اس میں اس مسئلے کو حل کرانے کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے. ان کے اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور عمران خان صاحب کیا واقعی اس میں آپ کی نظر میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں دو باتیں ہیں دیکھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ ثالثی کا کردار صرف اس وقت ادا ہوتا ہے جبکہ دونوں ملک چاہیں. تو یوکرین کے اور وہ بھی امبیسڈر کا بیان ہے, تو کوئی اتنے بڑی شخصیت کا بیان نہیں ہے یوکرین کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روس نے آپ کو کچھ نہیں کہا. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو اس کانفلکٹ کی لیول ہے, امریکہ اور روس کے درمیان ڈائریکٹ کلیش ہے, اس میں نہ پاکستان کو کوئی بنتا ہے, پاکستان کی کوئی ایسی لیول نہیں ہے بین الاقوامی امور میں کہ وہ امریکہ اور روس کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے, بلکہ وہ تو چین اور امریکہ کے درمیان بھی نہیں کر سکتا, جو کہ پہلے یہ بات کی گئی. تو انسان کو اپنا جسہ دیکھنا چاہیے, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے سے جتنا دور رہ سکیں اتنا دور رہنا چاہیے, اس کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی ہر ملک کے ساتھ اب روس کو جا کے آپ کہیں گے کہ آپ انڈیا کو اتنا اسلحہ نہ دیں یا یہ ٹیکنالوجی نہ دیں یا ہماری اتنی مدد کریں, تو روس تو آپ کی نہیں سنے گا. یہ تو ویسٹ کا ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تھا جس میں کولڈ وار کی سچویشن میں انہوں نے ایز اے بارگیننگ چپس کے جو ہے وہ یوز کی, کوئی مدد کی یا انڈیا کو دی یا نہیں دی. پہلے جو ہے وہ انٹرنیشنل امپیریلسٹ ڈیزائن کا حصہ تھے, اب آپ ایک نئے ابھرتے ہوئے قوتوں کے ڈیزائن کا حصہ بننے جا رہے ہیں. یہ کوئی ہیروئزم نہیں ہے. آپ جب چین اور سوویت یونین کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے بریکٹ کریں گے, جو کہ عمران خان نے ریپیٹڈلی پہلے بھی کہا ہے کہ جی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم اس کو کسی صورت میں کسی بات پہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے, تو یہ آپ پاکستان کو ایک نئے بامور میں ڈال سکتے ہیں. چونکہ یہ کام کرنے کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, یہ بلڈ کرنے کے لیے جو ایک کسی کنٹری کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے, جو اس کا اکنامک سٹینڈنگ ہوتی ہے, جو اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ کی نہیں ہے. اکنامک سٹینڈنگ آپ کی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آلموسٹ آن دا ورج آف بینکرپسی. اگر اس کو وہ جو مصنوعی امداد ہے اور اس پہ زندہ نہ رکھا جائے تو اٹ سیلف یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ اکانومی جو ہے آپ کی نہیں ہے. پولیٹیکلی آپ کا جو ہے وہ بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہے اس وقت پاکستان. فارن پالیسی جو ہے نا آئیڈیالوجیکلی اورینٹڈ ہوتی ہے. آپ پہلے یہ کلیئر کریں کہ آپ کو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس سے دلچسپی ہے یا نہیں. کوئی سی این این کا نمائندہ آپ سے پوچھے کہ وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو آپ 1.5 گھنٹے کی تقریر ادھر سے ادھر لے جا کے تو بات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیں. تو اس کا مطلب ہے یو ہیو نو کمٹمنٹ. آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کے بغیر آپ انٹرنیشنل الائنسز میں زیادہ دیر
तक नहीं चल सकते। अब एस्टैब्लिशमेंट अगर समझता ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट प्रो अमेरिका है, डू मोर अमेरिका है, मैं तो कहता हूं कि अगर ये नहीं जाते, और कुछ लोग ने कहा था खास तौर वाशिंगटन में कि मत जाओ, ये मौका नहीं है, यूक्रेन में जो अमेरिका कर रहा है वो रशिया कर रहा है वो गलत है और अमेरिका बुरा मारेगा, मगर फिर भी ये गए और जाके उससे बात करेंगे। और मेरे ख्याल में हमें वाजे कर देना चाहिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट किधर हैं। हम चाइना को ताइवान पे सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मैटर्स पे सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ सपोर्ट करते हैं, वीगर्स के बारे में उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और खास तौर बाइडेन का अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्फ्लुएंस है इस्तेमाल करे उनके दोस्तों के खिलाफ और उनके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। तो जाहिर है अगर इस आदमी को आप निकाल देंगे तो उनकी डिविडेंड होगा अमेरिका को, ये सब चीजें फिर आगे आ जाएंगी। ये डू मोर का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। ये जो एक बुरा शादी है इसका तलाक जरूरी है, मगर कौन कह सकता है ये बातें? आप समझते हैं कि हमारी ये पॉलिटिशियंस जो इस अपोजिशन में नहीं, कि अगर वो ना करें और वापस हम वो डू मोर पे चले जाएं तो फिर खुदाफिजी करें इस मुल्क का और इस मुल्क का नेशनल प्रेस्टीज और नेशनल ऑनर। जबरदस्त।